میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ میرا ماننا ہے اگر ہم کسی بھی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث نہیں بن سکتے تو ہمیں اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا حساب بھی لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی بے عزتی بھولتا ہے اور نہ ہی دل آزاری بھولتا ہے۔ ہم لوگ پہلے اپنے اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنے حالات بدلتے ہیں، جانے کتنے نوافل پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ہر دعا میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اور جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں جو پہلے تھا ویسے ہی ٹھیک تھا، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ ہم سے بہتر ہماری زندگی کے فیصلے اللہ پاک کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جس حال میں اللہ انسان کو رکھتا ہے، جیسا رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے انسان ناشکری کا پتلا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی حالات میں بھی راضی نہیں ہوتا، چاہے خوشی ہو یا غمی۔ دنیا جہان کی نعمتیں بھی اگر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائیں تو پھر بھی اس کی خواہشوں کی فہرست پہ کبھی ختم شد نہیں لگے گا۔ وہ خواہشیں دن بدن بڑھتی جائیں گی۔ ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے ایک دن اس کی زندگی کا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور وہ یوں ہی خالی ہاتھ لوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد انسان بنایا ہے۔ اللہ کی کتاب نے ہمیں ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے نکلنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے گناہ ہمارے دل کو داغدار کرتے جائیں گے۔ ہر روز ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑی کے ساتھ نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ کے آگے جھکنے سے وہ گٹھڑی گر جائے گی۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم زخم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر بھی نہ خوش ہوتے ہیں نہ اجر دیتے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس میں یہ سیاہ نور ہے۔ یہ نور تب تک ہے جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہے گی تب یہ نور نور بھی نہیں رہے گا۔ مردوں کا پردہ عورتوں کے پردے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی لڑکی نے پردہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ مت دیکھو، نظریں ہٹا لو اس سے، اور اگر نظریں نہیں ہٹا سکتے تو کم از کم کسی کو جج بھی مت کرو۔ مجھے دعاؤں کا سلیقہ نہیں آتا۔ اے میرے پاک رب، مجھے لوگوں کی طرح آپ کی باتیں بھی کرنی نہیں آتیں۔ میں 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوں۔ جس کا وقت مل جائے پڑھ لیتا ہوں اور جس کا وقت نہ ملے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں چاہوں تو کدھر جاؤں؟ اگر آپ نے ہی ٹھکرا دیا تو کون اپنائے گا مجھے؟ آپ نے ہی نہ سنی تو کون سنے گا میری؟ اے میرے اللہ، پلیز اسے بچا لیں۔ کہتے ہیں موت پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، پر میں تو اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس سے ایک پتا بھی جنبش کرتے اجازت لیتا ہے۔ پلیز میرے اللہ اسے بچا لیں۔ نصیحت پھولوں کی طرح کرنی چاہیے، کانٹوں کی طرح نہیں۔ کسی کی توہین کر کے جواب میں یہ کہنا کہ ہم تو نصیحت کر رہے تھے، تو وہ کہاں کی اور کیسی نصیحت ہوئی؟ جو دوسرا شخص ہماری بات سن بھی رہا ہوگا وہ تو پھر وہ بھی نہیں سنے گا اور مزید بگڑ جائے گا۔ اس سے ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ جب ہمیں موتی بنانا چاہتا ہے نا،
تو وہ پہلے ہمیں سیپ کی تلاش میں در بدر پھراتا ہے، اور در بدر پھرتے پھرتے ہمیں ان راستوں میں جب مصائب اور کانٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہی ہمارے کفارے ہوتے ہیں۔ گناہوں کے کفارے تو دینے ہی پڑتے ہیں، پھر چاہے ہم تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جب کسی انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ دراصل اس کے لیے بھلائی لے کر آتا ہے۔ اس پر لوگوں، وقت، حالات، زندگی کی حقیقتیں واضح کرنے، بند آنکھیں کھولنے، انسان کی تربیت کرنے۔ پھر صبر کرنے والوں کے لیے تو ویسے ہی بڑے انعام کا وعدہ ہے۔ اپنے دل کو سمجھا نہیں سکتے تو اسے صبر پر مائل کرو۔ سچی محبت کبھی دکھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ دل سے کی جاتی ہے، اور دل کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ دکھ تو انسان انسان کو دیتا ہے، اس میں محبت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اگر انسان دل دکھائے، محبت تو ایک بہت ہی مقدس اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، اسے ایسے ہی ہر کسی کو نہیں دے دیا جاتا، اور جب دے دیا جاتا ہے تو پھر اسے رسوا نہیں کیا جاتا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوتا ہے، سوائے ماں کے۔ دوبارہ ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں نہیں ملتی۔ زندگی میں صرف ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم انہیں شکست دے کر ترقی کی دوڑ میں ان سے بھی آگے نکل جائیں۔ اور پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کو ترقی کی دوڑ کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوڑ میں بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہم رزلٹ کے بعد پرانی کتابوں سے علم حاصل کر کے انہیں کنارے پر کر دیتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے والدین سے بھی سب کچھ سیکھ کر انہیں بھی اپنی زندگی سے کنارے پہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے تو بے رنگ ہو جائیں، جس سے ہر رنگ بآسانی گزر جائے، کسی کے آنے جانے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے، کوئی کیسا بھی ہو آپ کا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی لینا دینا نہ ہو۔ سادگی میں سکون ہے، سادگی بھی ایک نعمت ہے۔ آپ سادگی کو اپنا لیں، صبر آپ کو اپنا لے گا۔ جب آزمائش آتی ہے نا تو وہ کسی کی طرف سے نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ نبیوں کے بہت سے دور آئے، وقتوں میں کچھ انبیاء پر تہمتیں بھی لگائی گئیں۔ وقت گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، وقت بدل گیا، پھر ایک مبارک و مقدس کتاب آئی، اس میں ہر چیز صاف ہو کر رہ گئی۔ حضرت یوسف کی ایمانداری، حضرت سلیمان کی وفاداری اور بیوی مریم کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ پتہ ہے موت کے لیے ہر چیز کیوں کہی ہے؟ کیونکہ جھوٹ کی عمر کتنی لمبی ہو، ایک دن اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ موتی کیچڑ میں بھی گر جائے تو وہ موتی ہی رہتا ہے۔ قرآن میں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کا ذکر پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کو بھی نہیں بھولتے جو انہیں یاد تک نہیں کرتے۔ مومن تو مومن، وہ تو کفار کو بھی نہیں بھولتے۔ وہ دیکھو وہ بچہ جو پروم میں سو رہا ہے نا، اور تبھی اس کے ہاتھ سے فیڈر چھوٹا۔ اللہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اگر اللہ آپ کو ایک پل کے لیے بھی بھول جائے تو کون آپ کو کائنات میں پلٹ کر ایک نظر بھی دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کے برابر بھی سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے برابر سزا دینے لگ جائے تو ہم نہیں رہیں گے۔ وہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے۔ تم اتنی جلدی اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتی ہو؟ وہ جبار متکبر سے پہلے رحمان ہے، رحیم ہے۔ بھروسہ رکھو،
اللہ تمہارے ساتھ ہے۔